دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اس سیریل کلر کی زندگی کی وہ داستانیں بتائیں گے جس کے باعث ہندوستان کا شہر چنئی کئی برسوں تک غم اور خوف کے بادلوں سے نہ نکل سکا۔ اس سیریل کلر کی کہانی اتنی خوفناک ہے، لوگ سیریل کلر کو چنئی کا خوف کے نام سے جانتے ہیں۔ اس انسان نما بھیڑیے کا خوف اس حد تک پھیلا تھا کہ کسی کی اف تک کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے، جرم بس جرم ہے، حد سے گزر جائے تو مٹ جاتا ہے، اور یہی قدرت کے نیموں میں سے ایک نیم ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یہی کچھ ہوا اس سیریل کلر کے ساتھ۔ وہی پولیس جو کبھی ان جرموں کی ہی صدا سمجھی جاتی تھی، اسے ہتھکڑی پہنا کر پھانسی گاہ تک کھینچ لائی۔ جو پولیس کبھی ان کے ساتھ میخانوں میں دوستیاں نبھایا کرتی تھی، جیل میں ایک گلاس پانی ان کو نہ پلا سکی۔ ہر شاطر مجرم کی طرح آٹو شنکر نے بھی اپنی زندگی ایک معمولی سے پینٹر کی حیثیت سے شروع کی، لیکن اس معمولی سے پینٹر کو اس کی ہرس اور لالچ نے کب رکشہ ڈرائیور اور رکشہ ڈرائیور سے شراب کا سپلائر اور شراب کے سپلائر سے چنئی کا دادا بنایا، کچھ پتہ ہی نہ چل سکا۔ آٹو شنکر کا تعلق مدراس کے ایک گاؤں سے تھا۔ اپنی خوابوں کی دنیا بسانے کے لیے آٹو شنکر نے مدراس کے سڑکوں کو جہنم بنا رکھا تھا۔ یہ سب اس نے صرف 6 ماہ کے قلیل سے عرصے میں کیا تھا۔ 80 کی دہائیوں میں فلمی دنیا کا شوقین آٹو شنکر چنئی کا سب سے بڑا شراب کا سمگلر بن چکا تھا۔ یہ ان کے لیے کافی نہ تھا۔ آٹو شنکر نے اپنے چھوٹے بھائی موہن، بہنوئی ایلڈن اور ان کے دیگر قریبی دوستوں کے ساتھ مل کر فلیش ٹریڈ کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس کام کو شنکر کے رکشے نے نہایت ہی آسان کر دیا۔ شنکر لڑکیوں کو مختلف جگہوں سے سواری کے طور پر بٹھا لیتا اور ان لڑکیوں کو زبردستی فلیش ٹریڈ کی دنیا میں بسا دیتا تھا۔ یہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر چنئی میں خوف کا علامت بن چکا تھا۔ کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی شنکر نے رکنے کا نام نہ لیا۔ جو لڑکی ان کی چنگل سے بھاگنے کی کوشش کرتی، اسے یہ بے دردی سے قتل کر دیتے تھے۔ بہت کم عرصے میں آٹو شنکر جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔ اغوا کیے گئے کئی لڑکیوں کو یہ شہر کے مختلف ٹھکانوں پر بٹھا کر ان سے دھندا کرواتا تھا۔ پولیس ان کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ ان کی یہ بادشاہت صرف چند سال ہی قائم رہ سکی۔ 1989 میں ان کی اس بادشاہت کی گونج اعلیٰ سرکاری ایوانوں تک پہنچی اور یہیں سے ان کی تنزلی شروع ہوئی۔ چنئی پولیس کو اس وقت کے گورنر نے ڈائریکٹ احکامات جاری کیے کہ اس خوف کی علامت کو جلد سے جلد عبرت کے نشان میں بدل دیا جائے۔ ان احکامات کی روشنی میں ڈی آئی جی جعفر علی نے آٹو شنکر کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب گھیرا تنگ کرنا شروع کیا تو ایک کے بعد ایک جرم سے پردے ہٹنے لگے اور ان کے تمام خاص آدمیوں کو پولیس نے حراست میں لے کر سختی سے جانچ شروع کر دی۔ بس اس کے بعد کیا تھا، آٹو شنکر کی کئی غیر قانونی جائیدادیں سامنے آنے لگی اور کئی معصوم لوگوں کے قتل کرنے اور زندہ جلانے کے رازوں سے بھی پردے اٹھنے لگے۔ حالات اور قانون کو اپنے خلاف ان ایکشن دیکھ کر ایک مہیلا کی مدد سے آٹو شنکر نے جیل سے فرار ہونے میں کامیاب تو ہوا، مگر جلد ہی پولیس نے اسے واپس حراست میں لے لیا۔ ابتدائی جانچ کے بعد اسے عدالت میں بے پناہ ثبوتوں کے ہمراہ پیش کیا گیا۔ عدالت نے ان کی جرائم کی داستانیں سننے کے بعد 1995 میں آٹو شنکر، ان کے بھائی موہن اور بہنوئی ایلڈن کو سزائے موت سنا دی گئی اور ان کو
इसी साल फांसी पर चढ़ा दिया गया। यूं ये लालच और हिरिस से अंधे मुजरिम की जिंदगी एक पेंटर के रूप से शुरू होकर फांसी घाट के बेरहम डोरियों के बीच खत्म हो गई। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।